اب بات آتی ہے میراث کی. حضرات بہت تفصیلی بات ہے میراث کی، میں تو صرف مختصراً کچھ باتیں کروں گا. میراث کو تریکہ بھی کہتے ہیں. ترکہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے 4 کام کریں گے اس چھوڑے ہوئے مال میں. 4 کام اس میں ہوں گے ترتیب وار. سب سے پہلے میت کی تجہیز اور تکفین کریں گے. کسی کا انتقال ہوا، پیسے رہ گئے اس کے، ان پیسوں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز تکفین میں کا بندوبست کیا جائے. اگر اسی میں سارے پیسے لگ جاتے ہیں فضول خرچی کے بغیر تو وارثوں کے لیے تقسیم کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اگر کام ہو گیا کچھ بچ گئے تو دوسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ قرضے کی ادائیگی. دیکھیں گے اس میت پر کسی کا کچھ قرضہ ہے یا نہیں ہے. اگر قرضہ ہے تو یہ پیسہ سارا اس قرضے میں دے دیا جائے گا، وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. قرض والے پہلے. جب یہ ہو جائے تیسرے نمبر پر 1/3 مال میں وصیت کی ادائیگی. اب دیکھیں گے قرضہ بھی ادا ہو گیا، اس میت نے کیا زندگی میں ایسی کوئی بات کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کر لینا، یہ وصیت ہے. تو 1/3 تیسرے حصے کے اندر وصیت پر عمل کریں گے، 1/3 سے زیادہ میں نہیں. کیا مطلب؟ اگر کسی آدمی نے مثلا 1,00,000 روپے چھوڑے اور قرضہ مرضہ سب ادا ہو گیا، تجہیز تکفین، اور اب رہ گئے اس میں 1,00,000 روپے اس کی ادائیگی کے بعد. اب اس آدمی نے زندگی میں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد فلانی جگہ میں 40,000 روپیہ دے دینا، تو ہم 40,000 نہیں دیں گے، ہم صرف 33,000 دیں گے. صرف 1/3 کے اندر اندر وصیت چلے گی. 1/3 سے زیادہ ہو جائے تو عمل نہیں ہو، 1/3 تک عمل ہوگا بس. یہ باقی اب وارثوں کا حق بن گیا. تیسرا کام یہ ہوگا. نمبر 4 بات آئے گی ورثہ کے درمیان تقسیم. یہ 4 حقوق اس میں مرتب ہوں گے مال کے اندر. آگے دیکھیں میراث کے 3 بنیادی عناصر دیکھیں. وارث اور غیر وارث کی پہچان. اگر ایک آدمی میراث کا فن اور علم سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وارث اور غیر وارث کو جانے. رشتہ داروں میں کون وارث ہے کون نہیں ہے یہ جاننا ضروری ہے. دوسرے نمبر پر ورثہ کے حصوں کی پہچان. فلانے وارث ہے تو اس میں کس کا کتنا حصہ، اس کا کتنا حصہ، یہ جاننا ضروری. تیسرے نمبر پر تقسیم کا طریقہ کار. یہ علمی میراث کی 3 بنیادی عناصر. آگے علم میراث کے 3 ارکان دیکھیں. ایک ہے میت، نمبر 2 وارث، نمبر 3 طریقہ مال. یہ 3 چیزیں ہیں میراث کے اندر. ان 3 سے بحث ہوتی. میت ہے، اس کا وارث ہے، اور یہ مال چھوڑا، اس کو تقسیم کر. آگے دیکھیں. اب جو رشتہ دار ہیں ان کی قسمیں. سب سے پہلے نمبر پر وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے. ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض، ان کے حصے مقرر ہیں. دوسرا نمبر عصبہ، ان کے حصے مقرر نہیں ہیں، جو بچ جائے ان کو مل جاتا. تیسرا نمبر ذوی الارحام، یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ یہ دونوں قسمیں نہ ہوں تو پھر ان کو ملتا ہے. اگر یہ پہلے 2 قسمیں ہوں تو ان کو نہیں ملتا ہے میراث میں سے. 3 قسمیں. آگے دیکھیں. یہ ہے ذوی الفروض جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں. 4 مرد 8 عورتیں. 4 مرد، باپ، دادا، ماں شریک بھائی، شوہر. ماں شریک بھائی کیا مطلب؟ ایک عورت نے ایک جگہ شادی کی اور پھر اس شوہر سے اس کی اولاد ہوئی، اور پھر اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے دیا، مر گیا، اور یہ عورت نے جا کر کہیں اور جگہ نکاح کیا، وہاں سے اس کی اولاد ہوئی. تو یہ پہلی جگہ سے دوسری جگہ سے اولاد ماں میں شریک ہے، باپ ان کے جدا جدا. یہ ماں شریک بھائی. 8 عورتیں میں بیوی، ماں، دادی، نانی، یہ دونوں ایک ہے. بیٹی، پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن. عصبہ 4، بیٹا، باپ، بھائی، چچا. ذوی الارحام، بیٹی کی اولاد، بہن کی اولاد، نانا، ماموں، خالہ، پھپھی اور ان کی اولاد. یہ سب ذوی الارحام میں آتے.
بہرحال یہ صرف تعارف کے لیے ہے، ورنہ تو ہے بہت تفصیلات ہے اس کے اندر. آگے دیکھیں. اب ہے حضرت اصل بات، میراث سے متعلق ہمارے معاشرے میں کیا کوتاہیاں ہیں، لوگ کیا کوتاہیاں کرتے ہیں. دیکھیں، تحریری قرضے کے علاوہ دوسرے قرضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا. کیا مطلب؟ اگر لکھا ہوا ہے تو ہی قرضہ دیتے ہیں. ممکن ہے کہ لکھا ہوا نہ ہو لیکن قرضہ ہو، تحقیق کرنی چاہیے. اگر ٹھوس ثبوت ہو جائے، ایک تو ہے کہ لوگ جھوٹ بول کر کے میت پر اپنا قرضہ ڈالیں گے، یہ تو غلط بات ہے. لیکن اگر آپ کو خود معلوم ہے کہ میرے جو میت تھے ان فلانے سے بھی یہ تعلق رکھتے تھے اور لینا دینا کرتے تھے، تو لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرضہ ہے ان کا، تو تحریری قرضے کے علاوہ دوسرے قرضے کی ادائیگی میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں. ایسا نہیں، تحریری قرضہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ ٹھوس معلومات کریں یقینی. اگر آپ کو یقینی معلوم ہو جائے کہ فلانے صاحب کا بھی قرضہ ہے ہمارے اس میت پر جو اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو آپ یہ قرضے بھی حوالہ کریں. دوسرے نمبر پر جائز وصیت پر عمل سے لاپرواہی. میت نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلانے کو یہ دے دینا، وصیت موجود ہے پھر بھی عمل نہیں کرتے لوگ. یہ بہت غلط بات ہے. جب وارث میت نے وصیت کی تو ادا کرنا چاہیے. تیسری بات، بغیر وصیت کے ترکے سے فدیہ اور حج بدل کرنا. اب سنیں یہ بات کیا ہے. آدمی کا انتقال ہوا، اس پر کچھ روزے یا نمازیں باقی ہیں، یا اس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، مال اس کا رہ گیا، اس کا ہو گیا انتقال، وصیت اس نے کوئی نہیں کی. جب وصیت نہیں کی تو اس مال کے اندر وارثوں کا حق آ گیا. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس نے وصیت کی نہیں ہے اور انہی پیسوں سے اس کا روزے نماز کا فدیہ بھی ادا کرتے ہیں اور انہی پیسوں سے اس کے لیے حج بدل کرتے ہیں. حالانکہ یہ پیسہ تو میت کا نہیں ہے، تو وارثوں کا ہے. وارثوں سے اجازت بھی نہیں لیتے، اور خصوصاً جب وارثوں کے اندر نابالغ بچے ہوں تو پھر بالکل ناجائز ہے. اور اگر یہ بھی بعض قوموں کے اندر دستور ہے کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے تو اسی میت کے پیسوں سے وہ دعوت کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. اگر یہ اسی میت کا مال ہے اور میت کے وارثوں میں نابالغ بچے بھی ہیں تو اس دعوت اور خیرات کا کھانا بھی حرام ہے. کیوں؟ نابالغ بچوں کا مال ہے، آپ نے ان سے اجازت لی ہے جو پیسہ لگا رہے ہیں خیرات کے اندر. اور نمبر 2 بات یہ ہے، اگر اجازت ہو بھی جائے تو کیا بچوں کی اجازت کا اعتبار ہے؟ بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری اجازت ہے، شریعت میں اس اجازت کا بھی نہیں اعتبار ہے. ہاں، اگر کوئی وارث اپنے پیسوں سے کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن میت کے مال سے جب اس نے وصیت کوئی نہیں کی، یہ وارثوں کا حق بن گیا ہے. اگر سب بالغ وارث ہے اور سب اجازت دیتے ہیں پھر بھی الگ، پھر جائز. لیکن نابالغ بچے ہیں تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں. دوسری بات آگے دیکھیں، میراث کی تقسیم پر جس کا قبضہ ہوتا ہے وہی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، آگے تقسیم نہیں کرتا. یہ بھی ہے. آگے دیکھیں، ترکہ پر قبضہ کر کے اپنا تجارت کاروبار بھی چلاتے ہیں اسی پیسے پر، اور اس پر حج بھی ہو رہے ہیں اور اس پر عمرے بھی ہو رہے ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں، حالانکہ میراث کا مال ہے اور اس پر قبضہ کر کے اپنا کاروبار کر. یہ جائز نہیں. اس لیے انتقال ہوتے ہی فوراً پہلی فرصت کے اندر اس کو تقسیم کرنا چاہیے تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے. آگے دیکھیں، لڑکیوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں. انتقال ہو جائے، بہت سی قوموں کے اندر لڑکیوں کو نہیں حصہ دیتے. بیٹیاں ہیں بس بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، ان کا حصہ ہی نہیں دیا، کہا وہ تو کسی اور گھر کی ہے. ناجائز ہے یہ. اور یہ آپ حدیث دیکھ رہے ہیں، من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ. جو اپنے وارث کا میراث کاٹ دے اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ بھی کاٹ دیں گے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آگے دیکھیں،
بیوہ کو نکاح ثانی پر میراث سے محروم کرنا کیسے؟ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی رہ گئی، اس آدمی کے مال سے اس بیوی کا حصہ ہے، لیکن بیوی نے ایک اور جگہ نکاح کر لیا، کہا اب جاؤ تم ہمارے خاندان سے الگ ہو گیا، ہم میراث نہیں دیں گے آپ کو، اس کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، اس کا حصہ اللہ نے مقرر کیا۔ اور دیکھیں، بیوی دوسرے قبیلے کی ہو تو دوسرے قبیلے کے ہونے کی بنیاد پر بھی اس کو محروم کر دیتے، یہ بھی ناجائز ہے۔ آگے حضرات، یہ سب 8 باتیں جمع ہیں۔ تحریری قرضے کے علاوہ دوسرے قرضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، جائز وصیت پر عمل سے لاپرواہی کرنا، بغیر وصیت کے طریقے سے فدیہ حج بدل کرنا، میراث کی تقسیم کے بجائے قبضہ کرنا، ترکہ پر قبضہ کر کے تجارت کاروبار کرنا، لڑکیوں کو میراث سے محروم کرنا، بیوہ کو دوسرا نکاح کرنے پر میراث سے محروم کرنا، بیوہ کو دوسرے قبیلے سے ہونے کی بنیاد پر محروم کرنا، یہ سب ناجائز باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، تو سب کو اس سے بچنا چاہیے۔